الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ کچھ اور سیرت کے حوالے سے کچھ ایسے گفتگو جو اس وقت کی اس دور کے اہم ترین ضرورتوں میں سے ہے۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اتنی وسیع و گہرا ہے کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو بیان کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتا رہے گا اور لوگ آپ کی سیرت کو بیان کرتے رہیں گے، لیکن آج تک اور نہ قیامت تک کوئی یہ دعویٰ کیا ہے نہ کر سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان کیا ہے۔ نہ خطیب، نہ ادیب، نہ واعظ، نہ مقرر، نہ مفتی، نہ عالم، کوئی آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان نہیں کر سکتا، اور ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو بیان کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو کشندی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ محترم دوستو، جیسے پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔
ہر نبی اپنے امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ زمین پر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے والا اس امت کا نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پیغام کو اپنے امت تک پہنچاتا ہے، اور پہنچانا قولی طور پر بھی عملی طور پر بھی دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیغام کو امتوں تک پہنچاتے ہیں قولاً بھی، اور پھر خود اس پر عمل کر کے اپنی امت کو بتا دیتے ہیں، اور اپنے امت کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں، وہ نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ امت اپنے اس نبی اور رسول کو دیکھ کر اور اسی طرح اس شریعت پر، اس دین پر عمل کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو نمونہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب کوئی شخص بھی چاہے فرداً ہو یا اجتماعاً ہو، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا اور اسی نمونے کو اختیار کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی وہی چیز قابل قبول ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ اور اسی نمونے پر عمل کیا جائے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ایک آدمی کپڑا لے کر درزی کے پاس جاتا ہے تو سینے کے لیے اپنا پرانا کپڑا بطور نمونہ اس کو پیش کرتا ہے کہ میرا جو یہ قمیص ہے، میرا جو یہ کپڑے ہیں، یہ اسی طرح بنانا ہے جس طرح یہ بنا ہوا ہے، جس طرح اس کے آستین بنے ہوئے ہیں، جس طرح اس کے دامن ہے، جس طرح اس کی لمبائی ہے، اس کی چوڑائی ہے۔ یعنی اس درزی کو نیا کپڑا سلوانے کے لیے اپنا پرانا کپڑا بطور نمونہ پیش کرتا ہے کہ اسی طرح آپ کو بنانا ہے۔ اب وہ درزی اگر اس کپڑے کو لینے کے بعد اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بنائے، یعنی جو آدمی نے نمونہ کے طور پر جو کپڑا پیش کیا ہے اس کو سائڈ پر رکھے اور اپنی ذہن سے اس کا جو نیا کپڑا ہے وہ بنوا لے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ آدمی جب لینے کے لیے جائے گا تو دیکھے گا کہ جو نمونہ پیش کیا تھا اس کے مطابق تو نہیں بنی ہے۔ اب درزی اس کے لیے لاکھ دلائل پیش کرے کہ اس کی آستین صحیح نہیں تھی، میں نے اپنی طرف سے صحیح بنایا ہے، اس کی لمبائی صحیح نہیں تھی، میں نے صحیح بنایا ہے۔ اب لاکھ دلائل پیش کرے لیکن یہ آدمی تو نہیں مانے گا، یہ تو کہے گا کہ نمونہ کے لیے میں نے جو کپڑا دیا تھا اسی کے مطابق تو بنانا تھا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اب یہ آدمی اس کو اس سلوانے کو جو اجرت ہے وہ بھی نہیں دے گا، اور باقی اجرت دینا تو دور کی بات ہے، الٹا اس سے توان کا بھی مطالبہ کرے گا۔ تو یہی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر اس نمونے کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے گا تو اب مقبول یہی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمونے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے دین میں نئے ایجاد کرے، نئی چیزیں لے آئے اور اس کے لیے دلیل بھی پیش کرے، تو ظاہر بات ہے یہ چیز اس پر دوبارہ رد کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو نمونہ تمہارے لیے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے جو چیز لے کر آئے ہیں وہ اس نمونے کے مطابق نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو،
ہماری کامیابی کا راز یہ ہے، ہم اس وقت کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور اس کے جو اللہ پاک نے نمونہ ہمارے لیے بنایا اس کو اختیار کریں۔ کامیابی اسی میں ہے۔ اس سے ہٹ کر ذرہ برابر بھی ہم کوئی نئی چیز یا اپنی طرف سے کوئی چیز لے کے جائیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، اور سیرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ماقبل جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء کے سیرت اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، بلکہ ان انبیاء کی سیرت جو قرآن میں بیان کیا ہے، جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہی سیرت ہے۔ باقی ان کے ماننے والوں کے پاس اس قرآن اور حدیث میں جو بیان ان کے سیرت ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہودیوں سے جا کر موسیٰ علیہ السلام کا سیرت پوچھیں گے، جو قرآن نے بیان کیا وہی ان کے پاس ہے، تھوڑا آگے پیچھے کر کے، باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں سے آپ جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پوچھیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سیرت کے ہر پہلو محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے اور یہ بھی سیرت کے کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ کا لمحہ لمحہ زندگی کا ہر وقت جو گزرا ہے وہ سب کچھ محفوظ کر لیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے۔ تو اس میں کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ شریعت اور دین کا کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسا چیز جو کوئی یہ کہے کہ آدمی کہ اس چیز کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا یا یہ چیز دین میں نہیں ہے۔ جو چیز دین میں ہے وہ سب کچھ محفوظ ہے اور بیان ہے، جو چیز نہیں ہے بس وہ نہیں ہے۔ کوئی چیز کتنے بھی اچھا ہو، چاہے وہ عبادات میں داخل ہو، جتنے بھی آپ کو اچھا لگے، لیکن دین میں اس کا ثبوت نہ ہو تو وہ چیز دین نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی چیز دین میں ہے، اگر آپ کو برا بھی لگے لیکن وہ دین کا حصہ ہے، آپ کو اچھا نہ بھی لگے، آپ اس پر عمل نہ بھی کریں، لیکن وہ دین کا حصہ ہے اور دین کا حصہ رہے گا۔ تو میرے محترم دوستو، مختصر یہ ہے کہ آج ہم اپنے زندگی کا موازنہ سیرت سے کریں۔ کیا ہم اپنے زندگی میں جو وقت ہم گزارتے ہیں، جو زندگی ہم گزارتے ہیں، کیا ہماری یہ زندگی سیرت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس پر پچھلے جمعے سے کچھ مختصر گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ ہر وہ چیز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو معاشرے میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سیرت کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے آتے ہیں اور معاشرے میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز جو ہے
وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے لوگوں کے بد اخلاقی۔ ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سیرت اور اخلاق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں سکھایا ہے، کس طرح ہمیں تعلیم دی ہے، اور خود کس طرح اخلاق کے اعلیٰ کردار پیش کیا، ہم اپنا اخلاق کا موازنہ اس سے کریں، کیا ہم وہ اخلاق جو نبی اخلاق کہلاتا ہے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اس کا فقدان ہمارے معاشرے میں ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب بد اخلاق ہے۔ ہمارے اندر اخلاق چیز کوئی نہیں رہا ہے، ختم ہو چکے، اخلاقیات ختم ہو چکے ہیں۔ آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں اپنے سامنے، اور خود بھی ہر آدمی کے اپنے تجربے، اپنے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے، آپ جہاں جائیں گے، جس جگہ جائیں گے، تو وہاں بد اخلاقی کا کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ خود بخود فیصلہ کر لیں گے، ہاں یہ بد اخلاقی کا حصہ ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، اور یہ چیز کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا، اچھے باتیں کرنا، نرمی کے ساتھ باتیں کرنا، یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے تو ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا اخلاق اچھا ہے، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا موازنہ، اس کا مقابلہ آپ کب کریں گے، اور اخلاق کا کب پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر اخلاق ہے، آپ با اخلاق آدمی ہے؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کی مزاج کے غیر مطابق، یعنی آپ کی مزاج کے مخالف اگر کوئی بات آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات آ جائے، اگر آپ اس پر نرمی کرتے ہیں، اور جس آدمی نے آپ کے سامنے بد اخلاقی سے پیش آیا، آپ کی طبیعت کے خلاف بات کی، آپ کی فیصلے کے خلاف بات کی، آپ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے، اس آدمی کے ساتھ نرمی سے بات کرے، تو پھر یہ اخلاق کا نشانی ہے۔ اصل چیز اس کی ہے، ورنہ ہر ایک آدمی کی دعویٰ یہ ہے کہ میرے سے اچھے اخلاق میں کوئی نہیں، لیکن جب بات اس پر آ جاتی ہے کہ آپ کی مزاج طبیعت کے خلاف بات آ جاتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اس وقت اگر آپ کے اندر صبر ہے، استقامت ہے، آپ اس مد مقابل سے اچھی رویے میں بات کرتے ہیں، آپ کی طبیعت کے خلاف ہونے کے باوجود آپ اس سے نرمی میں بات کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، پھر بھی اگر وہ آپ کی باتوں سے نہیں سمجھتا ہے، آپ اس مجلس سے ہی الگ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ اخلاق ہے، آپ کے اندر اخلاق ہے۔ اسی پر آ کر ہمارے اندر اخلاق بالکل ختم ہو چکے ہیں، ہمارے اندر کسی کے لحاظ بھی نہیں ہے، کسی کے برداشت بھی، کسی کا بات، کوئی ایسے بات ہمارے مزاج کے مخالف ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکے کیونکہ اخلاقیات ختم ہوئی۔ بڑوں کو چھوڑ کر آپ نوجوان طبقہ یا بچوں کو لیں گے، ان کے اخلاق بھی اس طرح گر چکے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی سے بات کرتا ہے، یہ بات اس چھوٹے کے مزاج اور اس کے طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، ایک دم اس کو جواب دینے کے لیے بلکہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اور یہ علامت اس چیز کی ہے
کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. یہ تربیت جو لفظ ہے اولاد کی تربیت، آج کل یہ بھی ہمارے اس ماحول میں، اپنے گھریلو ماحول میں اس چیز کو ہم نے نکال دیا. ہم نے تربیت پر کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں. اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھانے کی ہمارے اندر کوشش نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں دینی احکام کے بعد جو سب سے زیادہ حدیث میں زور دیا گیا وہ اخلاق پر زور دیا گیا ہے. کیونکہ اصل چیز اخلاق ہے انسان کے اندر، کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کے گھریلو ماحول بھی اچھے ہیں، اس کا معاشرہ بھی اچھا ہے. آپ اپنے مشاہدے میں اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، اگر کوئی با اخلاق آدمی آپ کے پڑوسی ہو جس کے اخلاق اچھے ہوں تو آپ کو بھی سکون پہنچے گا، اور اس با اخلاق آدمی کو خود بھی چین سکون سے زندگی گزارے گا. اگر کوئی بد اخلاق ہو تو اس کی اپنی زندگی بھی تباہ ہے، اور اس کے آس پڑوس رہنے والے لوگ بھی اس سے تنگ آئیں گے. کیوں؟ کیا بد اخلاق آدمی آیا ہوا ہے جو نہ بات سمجھتا ہے نہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے. یہ ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں، روزمرہ کے مشاہدے میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو انسان کے عمل نامے میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ڈالی جائے گی وہ اس کے بہترین اخلاق ہوں گے. جو دنیا میں اس نے بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزارا ہے، قیامت کے دن اس کے عمل نامے میں سب سے وزنی چیز یہی ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے اندر صبر اور قوت برداشت آپ کے اندر موجود ہو. اور یہ اس معاملے میں جب آپ کی مزاج اور طبیعت کے خلاف بات آ گئی، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ تو اسلام کے اولین تبلیغ اور اولین تربیت میں سے ہے. آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اچھے اخلاق سکھائیں گے کہ آپ کے بچے اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا رویہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ، اس کا رویہ بڑوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اس کے اندر بڑوں کا احترام ہے یا نہیں ہے. اور آج کل اس چیز کو ہم نے اپنے بچوں سے دور رکھا ہوا ہے. اصل بنیادی چیز کو ہم نے بچوں سے دور رکھا ہوا ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں، اولاد کو تعلیم دینا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، ضروریات اس کو پورا دینا، اس کے جیب خرچ پورا دینا، اس چیز کا تو ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن جو اصل تربیت ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. اور آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آدمی جتنا بھی بڑا تعلیم حاصل کر لے لیکن تربیت اس کی صحیح نہ ہو، اخلاق اس کی صحیح نہیں ہو، تو یہ تعلیم اس کو فائدہ نہیں دے گی، ہرگز فائدہ نہیں دے گی. اگر کوئی آدمی بڑے سے بڑے افسر بن جائے، کسی بڑے اعلیٰ عہدے پر بیٹھ جائے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہو تو کیا فائدہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کے اس حصے کا بھی مطالعہ کریں، اخلاق کا، اور اپنے اخلاق درست کرنے کی کوشش کریں. اور خاص کر اپنے بچوں کو جو آج کل اس اخلاقیات سے گر چکے ہیں، تو یہ ان کو تربیت دینا ہے، ہمیں ان کو اخلاق سکھانا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ پر سب سے پہلا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، اس کو اخلاق سکھائے. ہم اپنے روزمرہ مشاہدے میں اور روزانہ یہ بات مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ اخلاق چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ گھر کے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے. آپ تعلیم کے میدان میں جائیں گے
تو تمام تر کوشش تعلیم کے میدان میں بھی اس کی تعلیم پر ہوتی ہے، تربیت پر نہیں ہے۔ آپ جائے اسکولوں میں دیکھیں، جو پرائیویٹ اور سرکاری اسکول ہیں وہاں جا کر آپ دیکھیں، تمام تر زور تعلیم پر دیا جاتا ہے، تربیت پر نہیں دی جاتی، اخلاق پر نہیں دی جاتی۔ اور پھر جو ہمارے آج کل جو سوشل میڈیا ہے، اس سے جو بچے ہوئے اخلاق وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ یہ جو آپ روزانہ ٹک ٹاکر وغیرہ جو دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے اخلاقیات سے گر چکے ہیں۔ یہ ایسے باتیں کرتے ہیں جو اخلاق کے قریب بھی نہیں آتے، غیر اخلاقی باتیں ہوتے ہیں، سارے غیر اخلاقی بے حیائی کی باتیں، اور ہمارے اولاد سب کچھ وہی دیکھتے ہیں اور پھر ان کا نقل اتارتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، تو اس سیرت کے اس پہلو پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اخلاقیات پر۔ جس آدمی کے اخلاق اچھے ہو، اس کا دین اور دنیا اور آخرت سب اچھے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو اخلاق سنوارنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخلاق اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں کیسے تھے؟ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہو رہے تھے، تو ایک دیہاتی آیا، تو اس کے آنے تک وہ مال غنیمت کا جو سامان وغیرہ تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو وہ دیہاتی آ کر اپنے دیہاتی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس سے پوچھا کہ میرا حصہ کہاں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اس چادر کے نشان پڑ گئے۔ اب بتاؤ کس شخص کو اور کس عالیشان مقام، جس کو رسول اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، اس آدمی